السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر رانا عتیق انور ہے اور میں کینسر اسپیشلسٹ ہوں۔ میرا کلینک کینسر اسپیشلسٹ کلینک ملتان میں واقع ہے۔ میں ہر قسم کے کینسر کا علاج کرتا ہوں۔ جسم کے ہر حصے کا کینسر ہوتا ہے اور کینسر بیسیکلی ہے کیا؟ کینسر جسم کے کسی حصے کا اب نارملی بڑھنا شروع کر دینا، کنٹرول سے باہر ہو جانا اس حصے کا، وہ رسولی جو ہے وہ کینسر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کینسر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ ان کو ایک بغیر جوڑوں والا اور ایک جوڑوں والا کینسر کہتے ہیں۔ بغیر جوڑوں والوں کو ہم بینائن کینسر کہتے ہیں، جس کا علاج آپریشن ہے اور وہ مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ جو جوڑوں والا جسے ہم ملیگننٹ کینسر کہتے ہیں، وہ کینسر جسم میں پھیل بھی سکتا ہے۔ اس کا علاج جو ہے وہ صرف آپریشن نہیں بلکہ اس میں مختلف قسم کے علاج استعمال کر کے مریض کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کینسر کا علاج کیا ہے، تو کینسر بیسیکلی 3 طرح کے علاج سے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ آپریشن کے ذریعے، کیمو تھراپی یعنی جس میں ہم انجیکشن یا ٹیبلٹ کی فارم میں دیتے ہیں دوائیں، اور تیسرا علاج شعاعیں جسے ریڈیشن تھراپی کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ تقریباً تمام کینسرز میں ارلی سٹیج میں آپریشن کے بعد کیمو تھراپی یا شعاعیں دی جاتی ہیں، لیکن اگر کینسر تیسری یا چوتھی سٹیج میں آ جائے تو کچھ کینسر ایسے ہیں جن کے اندر ہم آپریشن نہیں کر سکتے، مرض کو جسم سے نہیں نکال سکتے، وہاں پر پھر ہم کیمو تھراپی اور شعاعوں کا علاج کرتے ہیں، ان کی مدد لیتے ہیں۔ اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے، جتنا ارلی سٹیج میں ہو سکے، کینسر کا ڈائگنوز ہونا چاہیے، اور جیسے آپ کو پتہ چلے فوری طور پہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ ارلی سٹیج یعنی پہلی اور دوسری سٹیج میں کینسر کو ہم آپریشن کے ذریعے بھی کامیابی سے ختم کر سکتے ہیں، لیکن جیسے جیسے کینسر کی سٹیج بڑھتی جائے گی اس کا علاج بھی مشکل ہو جائے گا اور مریض کے 100% ٹھیک ہونے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسر کے علاج میں مختلف کینسر علاج جو ہیں ان کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں۔ آپریشن اوبیسلی ایک علاج ایسا ہے جس میں ہم کینسر کو مکمل طور پہ جسم سے نکال سکتے ہیں، لیکن اس کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کے جسم کا کوئی حصہ ضائع ہو سکتا ہے، کوئی حصہ ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کیمو تھراپی۔ کیمو تھراپی بیسیکلی وہ دوائیں ہیں جو کینسر کو ختم کرتی ہیں۔ یہ ڈرپ کی صورت میں، انجیکشن کی صورت میں دی جاتی ہیں۔ کچھ ایسی کینسر کی دوائیں ہیں جو کہ دوائیوں کی صورت میں ہیں، ٹیبلٹ کیپسولز کی صورت میں ہیں۔ کیمو تھراپی بیسیکلی جسم کے ہر حصے پہ اثر انداز کرتی ہے، کیونکہ وہ خون میں شامل ہو کر پورے جسم میں جاتی ہے۔ اس لیے کیمو تھراپی میں آپ جسم میں جو کینسر پھیلا ہوتا ہے اس کا بھی علاج کر سکتے ہیں، لیکن کیمو تھراپی کے نقصانات ہیں جس میں عام طور پہ لوگ بات کرتے ہیں بالوں کا گر جانا، ناخون کالے ہو جانا، اس کے علاوہ الٹی، متلی، موشن، دست کا لگ جانا اور خوراک کھانے میں تکلیف ہونا، یعنی کہ مریض کو بھوک نہیں لگتی۔ کیمو تھراپی کے اندر یہ نقصانات تقریباً ہر پیشنٹ میں کم و بیش دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان تکلیف سے گزرنے کے بعد ہی کیمو تھراپی پوری ہونے سے پیشنٹ کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے یا پیشنٹ کا علاج مکمل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے ریڈیشن، جسے ہم شعاعیں کہتے ہیں، تابکاری شعاعیں۔ ان کے نقصانات ہیں، صاف ظاہر ہے نارمل شخص کو اس سے دور رکھا جاتا ہے، لیکن کینسر کے سیلز جو ہیں وہ ریڈیشن سے ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے جن مریضوں میں کینسر زیادہ سٹیج پہ ہو ان کو شعاعوں کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ شعاعیں چونکہ ایک خاص جسم کے حصے میں لگتی ہیں، اس لیے صرف اسی حصے کو کی شعاعیں دینے سے وہی حصہ متاثر ہوتا ہے، باقی جسم کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اس لیے شعاعیں کسی حد تک کہا جاتا ہے کہ کیمو تھراپی سے سیف ہیں، کیونکہ یہ پورے جسم کو متاثر نہیں کرتی، صرف اور صرف جسم کا وہ حصہ جہاں شعاعیں لگی ہوں گی وہیں پر اس کی کمپلیکیشنز آتی ہیں۔ اور عام طور پر جو شعاعیں ہیں ان کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں، جو کہ دوران شعاعیں آپ کو ملتے ہیں، لیکن جیسے شعاعیں ختم ہوتی ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹس ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک نیا طریقہ علاج جو کہ دنیا میں تو کافی سالوں سے استعمال ہو رہا ہے، یوز کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں یہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس یعنی متعارف کروایا گیا ہے، اونکوتھرمیا۔ اونکوتھرمیا کیا ہے؟ اونکوتھرمیا بیسیکلی ہائپر تھرمیا بیسڈ کینسر ٹریٹمنٹ ہے۔ ہائپر تھرمیا مینس کینسر کے سیلز کا ٹمپریچر بڑھا کر ان کو ختم کرنا۔ یہ پاکستان میں پہلا کلینک کھولا گیا ہے جو کہ ملتان میں کینسر اسپیشلسٹ کلینک میں اونکوتھرمیا کلینک کے نام سے متعارف کرایا گیا ہے۔ اس علاج کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ، کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ یہ مشین الیکٹرک فیلڈ کے ذریعے ٹمپریچر بڑھا کر کینسر کے سیلز کو ختم کرتی ہے، اور اس کینسر سیلز کا جو ٹمپریچر ہے وہ 45-46 اس سے زیادہ ٹمپریچر کر دیا جاتا ہے، جس سے کینسر کے سیلز آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
ہیٹ کی وجہ سے چونکہ ڈیمیج نہیں ہوتا، اس لیے اس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا، کسی جسم کا حصہ ضائع نہیں ہوتا۔ لیکن کینسر کے سیل چونکہ ہیٹ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو جب ہم بار بار سیشن دیتے ہیں اونکوتھرمیا کا، تو اونکوتھرمیا سے کینسر سیلز خود بخود ہی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اونکوتھرمیا کا علاج کیموتھراپی اور شعاؤں کے ساتھ ملا کر بھی دیا جاتا ہے تاکہ ان کا افیکٹ بڑھا دیا جائے، لیکن اونکوتھرمیا خود سے اکیلے بھی استعمال ہوتا ہے ان مرض میں جن میں کیموتھراپی اور شعائیں فیل ہو چکی ہوں یا دوبارہ آپریشن نہ ہو سکے، وہاں پر اونکوتھرمیا اکیلے استعمال کیا جاتا ہے۔ اونکوتھرمیا کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ عام طور پر تقریباً 1 دن چھوڑ کر سیشن دیے جاتے ہیں۔ 2 سے 3 ماہ کے اوپر مشتمل ہوتا ہے یہ علاج۔ لانگ پروسیس ہے، لیکن اس میں آہستہ آہستہ کینسر کے سیلز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اونکوتھرمیا تقریباً تمام جسم کے تمام کینسرز میں یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے بہت اچھے رزلٹ جو ملے ہیں وہ بریسٹ کینسر جو کہ بہت کامن ہے، اس کے علاوہ مثانے کا کینسر، سروکس یعنی رحم کا کینسر، دماغ کا کینسر، اور اس کے علاوہ اب اس کے رزلٹ جو اچھے آئے ہیں وہ پتے کے اور جگر کے کینسر میں بہت زیادہ ہے۔ اونکوتھرمیا کا علاج چونکہ نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے یہ کسی بھی ایج کے کسی بھی عمر کے مریض کو دیا جا سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے، یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ کینسر کا علاج اس وقت ہی ممکن ہے اگر کینسر کی تشخیص وقت کے اوپر ہو جائے، ارلی سٹیج میں ہو جائے۔ ایک تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے ارد گرد کوئی کینسر کا مریض ہے تو اس کی فوراً تشخیص مکمل کروا کے اس کا علاج کروائیں، اور اس اونکوتھرمیا کے علاج کے لیے آپ ہم سے رجوع کریں تاکہ ہم آپ کو ایک ایسا علاج دے سکیں جس کا نقصان نہیں ہے، لیکن اس سے ہم مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہم امید کرتے ہیں کہ اس میسج سے آپ لوگ اپنے ارد گرد کے کینسر کے مریضوں کو اویئرنیس دیں گے، اور جو کینسر کے مریض ہیں ان کو ڈاکٹرز کے پاس جا کے ان کا علاج کریں گے تاکہ وہ صحت یاب ہو سکے۔ شکریہ، السلام علیکم۔